کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تمہارا مسجد میں آنا منع ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین اوپر مسجد کے اندر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھ کر آؤ، عورتیں تو نہیں آئی ہیں۔ ایک صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین عورتیں تو نہیں آئی ہیں لیکن آپ کی بیوی آئی ہوئی ہے۔ غور کر رہے ہیں، سردار ٹولے کے سرداروں سنو، ٹولے کے سرمایہ داروں سنو، پیسے والوں سنو، دولت مندوں سنو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو بلایا، میں نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے منع کیا ہے، تم کیوں آئی ہو؟ بھرے مجمع میں عمر فاروق کی بیوی نے کہا اے عمر، نام لیا اپنے شوہر کا، اے عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم ان کو منع مت کرو۔ اے عمر، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم انہیں نہیں روک سکتے ہو۔ تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بحیثیت بیوی شوہر کا کوئی حکم ہوگا میں مانوں گی، لیکن اگر دین کے کام میں آپ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم دوں گی تو میں آزاد دیں گے تو میں آزاد ہوں، آپ کی بات مان بھی سکتی ہوں نہیں بھی مان سکتی ہوں۔ لا معصیت فی الخالق، خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گی۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے آؤں گی یا پھر مجھے حکم دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہو؟ فرمایا میری بیوی جاؤ، اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ پھر حضرت عمر نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں، میں نے تو ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک سزا متعین کی ہے، ایک قانون بنایا تاکہ عورتیں فتنے سے بچ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں روک رہے ہو؟ میری بیوی میرے سامنے محمد رسول اللہ کا فرمان سناتی ہے، اس فرمان کو سنانے کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو روک سکوں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ جامع مسجد سردار ٹولہ سیلم پور پی ایس کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دیا جائے۔ اس مختصر سے جمعے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی ہمارے اس زمانے میں اور اس دور میں ضرورت ہے۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جتنا آگے بڑھے گا اسلام ہماری رہنمائی کرے گا۔
کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ منع کر دیا کہ آج کے بعد تمہارا مسجد میں آنا منع ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین اوپر مسجد کے اندر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھ کر آؤ، عورتیں تو نہیں آئی ہیں۔ ایک صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین عورتیں تو نہیں آئی ہیں لیکن آپ کی بیوی آئی ہوئی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ سردار ٹولے کے سرداروں سنو، سردار ٹولے کے چودھریوں سنو، سردار ٹولے کے سرمایہ داروں سنو، پیسے والوں سنو، دولت مندوں سنو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو بلایا، میں نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے منع کیا ہے، تم کیوں آئی ہو؟ بھرے مجمع میں عمر فاروق کی بیوی نے کہا آئے عمر، نام لیا اپنے شوہر کا، آئے عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم ان کو منع مت کرو۔ آئے عمر، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم انہیں نہیں روک سکتے ہو۔ تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بحیثیت بیوی شوہر کا کوئی حکم ہوگا میں مانوں گا، میں مانوں گی، لیکن اگر دین کے کام میں آپ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم دوں گی تو میں آزاد دیں گے تو میں آزاد ہوں، آپ کی بات مان بھی سکتی ہوں نہیں بھی مان سکتی ہوں۔ لا معصیت فی الخالق، خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گی۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے آؤں گی یا پھر مجھے حکم دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہو۔ فرمایا میری بیوی جاؤ، اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ پھر حضرت عمر نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں میں نے تو ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک سزا متعین کی ہے، ایک قانون بنایا تاکہ عورتیں فتنے سے بچ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں روک رہے ہو؟ میری بیوی میرے سامنے محمد رسول اللہ کا فرمان سناتی ہے، اس فرمان کو سنانے کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو روک سکوں۔ شریعت کے اندر عمر کی نہیں چل سکتی ہے، سردار ٹولے کے سرداروں کی چلے گی۔ شریعت کے اندر عمر کی نہیں چل سکتی ہے، سردار ٹولے کے امیر اور سردار ٹولے کے چودھریوں کی چلے گی۔ میرے بھائیوں شریعت چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے سے چلے گی، نہ کہ مولوی جرجیز کے، نہ کہ مولوی فلاں کے، نہ کہ فلاں چودھری کے اور نہ کہ فلاں سرمایہ دار کے۔ اور اگر کوئی ان تمام دلیلوں کے باوجود اپنی چلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسول بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا موجد بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ صاحب شیر شاہ آبادی میں یہ ہوتا ہے، صاحب فلاں یہ ہوتا ہے۔ مولوی جرجیز نے 20 سال جنگ کی ہے، 20 سال میں نے کسی مولوی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، تب جا کر معظم پور کی مسجد سے ایک قبر کھودی گئی ہے اور وہاں سے مردہ نکالا گیا ہے اور قبرستان میں منتقل کیا گیا ہے۔ دیر صحیح لیکن اسلام کی شریعت پر عمل ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاں قبر ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی۔ 20 سال کے بعد ہی صحیح، دیر سے صحیح، لیکن وہاں کے لوگوں نے تب مانا ہے اور پھر وہی کیا ہے جو شریعت کے اندر تھا۔ پھر میری بات پر کلیا چک کے سارے مولویوں نے کہا بات تو وہی صحیح ہے جو جرجیز صاحب بتاتے آئے۔ 20 سال کے بعد اس پر عمل ہوا ہے۔ شریعت وہ نہیں ہے جو شیر شاہ آبادی میں ہو رہی ہے، شیر شاہی میں ہو رہی ہے۔ شریعت وہ نہیں ہے جو ادھر ہو رہی ہے یا ادھر ہو رہی ہے۔ شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ حضرت عمر قانون بنا رہے ہیں عورتیں نماز پڑھنے نہ آئیں، اس قانون کو سب سے پہلے توڑنے والی ان کی بیوی پیدا ہوتی ہے۔ نہیں مانوں گی آپ کے قانون کو، نہیں مانوں گی آپ کے قانون کو۔
اس لیے نہیں مانوں گی کیونکہ ہمیں اجازت محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت کے تحت کوئی چیز کچھ دنوں تک رہ سکتی ہے، لیکن جب وہ ضرورت ختم ہو جائے تو پھر آپ کو لوٹنا وہیں پڑے گا جہاں شریعت ہے۔ ضرورت کے تحت مان لیجئے مسجد میں بہت گرمی ہے، اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، ضرورت کے تحت پنکھے لگا دیے گئے۔ ان پنکھوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پنکھے میں پڑھی جانے والی نماز زیادہ ثواب والی ہے اور بغیر پنکھے میں پڑھی جائے گی تو اس میں کم ثواب ملے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن زمانہ ترقی کر گیا، مسجدوں میں اے سی لگ گئی تو پنکھے ہٹا دیے گئے۔ ضرورت دوسری ہوئی، پہلی چیز کو ختم کر دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پڑھیے بخاری شریف، پڑھیے مسلم، پڑھیے ابو داؤد، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک آپ نے اپنے پیروں سے دونوں جوتوں کو اتارا، نماز میں نیت بندی ہے، اور آپ نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر وَوَضَعَهُمَا فِي يَسَارِهِ اپنے بائیں طرف رکھ دیا، لیفٹ سائڈ میں۔ صحابہ کرام تو پیچھے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ ہوں گے نا، تو جب صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے نماز میں جوتے اتار دیے تو انہوں نے بھی جوتے اتارے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے بائیں طرف رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نبی نے جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو سب کی چپلیں جوتے اترے ہوئے دیکھے ہیں۔ بھئی ایک آدمی دو جوتے تو 50 آدمی میں 100 ہو جائیں گے۔ ارے یہ کیا ہے؟ آپ نے تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ حدیث کے الفاظ سنیں گے، ما حملکم علی القاء نعالکم، ارے تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اگر جوتے پہن کر نماز پڑھنا منع ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی منع کر دیتا کہ بھائی جوتے اتار دو، لیکن تم تو میرے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، یہ جوتے کیوں اتار دیے تم نے؟ ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا؟ تو صحابہ کرام تو سیدھے سادے تھے بیچارے، کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا معلوم، ہم کو تو اتنا معلوم ہے جو امام کو کرنا چاہیے وہ مقتدی کو کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے امام تھے، آپ نماز پڑھا رہے، آپ نے جوتے اتارے تو آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ یہی جواب ہے، سیدھا سادہ جواب ہے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اللہ کے نبی نے اب کیا کہا؟ فرمایا نہیں، ہم نے تو اپنے جوتے اس لیے اتارے کیونکہ نماز کی حالت میں جبرائیل آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی گندی چیز آپ کے پیروں میں جوتوں میں لگ گئی، آپ کے پیروں میں جو جوتے پہنے اس میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب جبرائیل نے مجھے یہ بتایا تو میں نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیا۔ لوگوں تم نماز پڑھا کرو تو جوتے نہ اتارا کرو، ہاں مسجد میں آنے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو مٹی پر رگڑ لیا کرو، ایسے مٹی پر رگڑ لیا کرو، زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کو پاک کر دے گی، اس کو رگڑ کر پھر مسجد میں آیا کرو اور اسی جوتے میں نماز پڑھا کرو۔ دیکھیے اس زمانے میں مسجدیں پکی نہیں ہوا کرتی تھی، زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں 2 منٹ بھی کھڑے ہوں گے تو پیروں میں پھلک پڑ جایا کرتے تھے۔ وہاں ایسی ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اے سیاں نہیں تھی، مسجد کو ٹھنڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ضرورت تھی تو آپ نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب ہماری مسجدیں ٹھنڈی ہیں، چھتیں پکی ہو جاتی ہیں اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی گئی، اس لیے اب مسجد کے باہر جوتے اتارنے کا اور چپلوں کا انتظام کر دیا گیا، جائز ہے۔ اس زمانے میں نہیں تھا،
پہن کے پڑھا گیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جنازے کی نماز جوتے اور چپل پہن کر ہی پڑھی جاتی ہے، آج بھی، کیونکہ وہ روڈ پہ پڑھی جاتی ہے، سڑک پہ پڑھی جاتی ہے، اور جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے آپ کے صاف ہیں، تو آج بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ چپل پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ کہو گے اچھا نہیں لگتا مولانا جوتے پہن کے نماز پڑھیں، اچھا نہیں لگتا، تو شریعت تمہارے دماغ سے نہیں چلے گی، کیا چیز اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا۔ گانا سننا اچھا لگتا ہے، گانا گانا اچھا لگتا ہے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کلیا چک کے مال میں گھماؤ، یہ اچھا لگتا ہے۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا صاحب۔ شریعت ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں چلے گی، شریعت نے اجازت دے دی تو دے دی، مانا جائے گا۔ آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے تو آپ کے دل پر شریعت، ہر انسان کے دل کے حساب سے شریعت چلنے لگے تب تو چوچو کا مربع بن جائے گی۔ کوئی آدمی کا دل کچھ چاہے گا، کسی کا کچھ چاہے گا، کسی کا کچھ چاہے گا۔ سنیے ایک اور مسئلہ اسی میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری زندگی جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال وہ خلیفہ رہے، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 12 سال خلافت کی، اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سال، پوری ایک اذان پوری زندگی۔ حضرت عمر ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال ان کے زمانے میں پوری ایک اذان۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال۔ اذان کتنی ہوتی تھی؟ ایک۔ عمر فاروق کے پورے زمانے میں ایک اذان۔ اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، بہت زیادہ لوگ پھیل گئے، گھڑیاں نہیں تھیں، مائک نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے لوگ مسجد کے آس پاس دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے، ان کو نماز کے جمعے کا پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ جمعے کا وقت ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے کبھی کبھی جب اذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی تھی تو ان کی سنتیں چھوٹ جایا کرتی تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل پایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ مسجد میں آئیے، اس لیے ایک اذان انہوں نے اور دلوائی، اور وہ اذان مسجد کے اندر نہیں دلوائی، وہ اذان اسی بازار میں مقام زورہ نام کا ایک مقام تھا، ایک بازار تھا جس کا نام زورہ تھا، اس مقام زورہ پر جا کر ایک اذان دلوائی، کہا اس اذان کی یہ اطلاع ہے، یہ حقیقت میں اذان نہیں ہے، یہ اطلاع ہے، چونکہ گھنٹی بجانا اسلام میں جائز نہیں، بھونپو بجانا جائز نہیں، ڈھول بجانا جائز نہیں، اس لیے اطلاع دینے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ اذان ہی دے دی جائے، اللہ کا نام پکارا جائے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے مقام زورہ پر ایک اذان دلوائی۔ اس اذان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں اب اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر جاؤ، جس کے کانوں میں آواز پہنچ گئی وہ سن لے کہ اب مسجد میں جمعے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تمہارے جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے اذان دلوائی جا رہی ہے، لہٰذا تم مسجد کی طرف جاؤ۔ اس اذان کے ہوتے ہی جو بازار میں دی گئی لوگ سن لیتے تھے تو اس کے بعد اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے اور فوراً مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج کے زمانے میں اس ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے، گھڑیوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، موبائل نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، لاؤڈ اسپیکر نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، اور ہمارے موبائلوں میں لگے ہوئے الارم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی تو اب اس اذان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی اذان کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ سنت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ادا کی تھی، اور وہ ایک اذان تھی۔ سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر نے دی اور وہ ایک ہی اذان تھی۔ سنت وہی ہے جو حضرت عمر نے اپنے 10 سال خلافت کے زمانے میں ادا کی اور وہ ایک ہی اذان تھی۔ سنت وہ نہیں ہے، وہ ایک ضرورت تھی جو عثمان غنی نے کی ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا ہونے کے بعد اس اذان کو میرے بھائیوں بند کر دینا چاہیے۔